بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. صدق الله العظيم. یہ جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد اور اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں جو عہد اور جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے لیا تھا، اور یعنی روز اول سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے والے تھے، تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا اس ایک بات میں۔ اور وہ کیا معاملہ ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو وادی نعمان ہے، ایک وادی کا نام جو عرفات میں ہے، جو عرفات کا میدان ہے، وہاں پر ایک وادی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وادی نعمان۔ تو اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام روحوں کو جمع کیا، چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں، تمام روحوں کو جتنے قیامت تک آنے والے، اور جمع کر کے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا، اور ان سے سوال کیا گویا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جو قیامت تک آنے والی تھی، تمام روحوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عہد کو اس آیت شریفہ میں ذکر کیا ہے، اور اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الست، یعنی اللہ نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب اور پروردگار ہیں۔ اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اگلی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقیدے کو بیان فرمایا ہے اور ان کے عقیدے کو رد فرمایا ہے۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، اور کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ کون سا علم؟ یعنی آنے والے دنوں کا اور مستقبل اور فیوچر کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے نبی کے بارے میں، اللہ کے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اپنے نبی سے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کی چیزیں جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو میں اپنے لیے بہت ہی خیر جمع کرتا اور مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیفیں بھی پہنچی ہیں اور ہر طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بولو نہیں تھا، اور مشرکین مکہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے اور ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، یعنی فکس تاریخ، فکس ڈیٹ مانگتے تھے نبی سے کہ کیا ڈیٹ ہے قیامت آنے کی۔ حالانکہ پھر اللہ نے فرمایا غیب کا علم نبی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی بس اوقات کیا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کی خبر دے دیتے ہیں آئندہ کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نبی کو تو غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر نبی آئندہ کی چیزوں کی پیشن گوئی کیسے کر رہے ہیں، آئندہ کی چیزیں کیسے بتائیں ہم کو؟ بہت سارے حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی، یعنی وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے باتیں رکھا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بولو، غیب کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ اس کو اللہ نے بیان کیا۔ اب اگلی جو آیت ہے بڑی غور سے سنو، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش بیٹھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ قرآن کے آداب، قرآن کا ادب اللہ نے اس میں بیان فرمایا۔
قرآن کریم کا ادب کیا ہے؟ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر دھیان اور توجہ سے اس کو سنیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھو اس آیت کا تعلق ہے نماز سے۔ کس سے اس کا تعلق؟ نماز سے۔ اور نماز کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ 2 طرح کی ہوتی ہے نماز۔ نماز 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب بولیں گے کیسی؟ یہ جو 5 ٹائم کی نمازیں ہیں نا، اس میں 2 طرح کی نمازیں ہیں۔ اب بتاؤ کون سی ہیں؟ ایک جہری اور ایک سری۔ مطلب ایک نماز کی قسم وہ ہے جس میں زور سے امام پڑھتا ہے، اس کو جہری بولتے ہیں، اور سری مطلب جس میں آواز نہیں آتی، جیسے ظہر اور عصر اور مغرب عشاء فجر، یہ جہری بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو آیت ہے اس کا تعلق نمازوں سے ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس آیت میں اللہ نے 2 حکم دیے، جیسے 2 نمازیں ہیں تو حکم بھی 2۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے کان لگا کر سننا چاہیے۔ فَاسْتَمِعُوا جو یہ لفظ ہے، استمع یستمع استماعا، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے غور سے سننا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اور غور سے کب سنا جاتا ہے؟ غور سے جب سنا جاتا ہے جب ایک بولنے والا ہوتا ہے اور جب سامنے والے خاموش بیٹھیں گے تو تب غور سے سنو گے۔ اب میں جیسے بول رہا ہوں تب آپ بھی بولو گے تو کون کس کا سنے گا؟ لیکن میں بول رہا ہوں لیکن آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں غور سے سننا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، کیا کرو؟ غور سے سنو۔ اور غور سے کب سنا جاتا ہے؟ جب سننے والا خاموش بیٹھے گا۔ تو اس سے ہمارے علماء نے دلیل بنائی ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں میں جب امام نماز پڑھائے گا، امام قرات کرے گا، جو مقتدی جو لوگ ہیں پیچھے کھڑے ہوئے، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، علی خاموش نہیں بیٹھنا ہے، غور سے سننا ہے۔ اور غور سے کب سنیں گے؟ جب خاموش کھڑے رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے کھڑے رہ کر مقتدیوں کو کچھ بھی بولو نہیں پڑھنا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے پڑھنا یہ حرام ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَانصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، اور وَانصِتُوا، اور خاموش بیٹھو، یعنی خاموش رہو۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو غور سے سننے کا معاملہ ہوگا 3 نمازوں سے، فجر، مغرب اور عشاء۔ وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، اس کا تعلق ہے ظہر اور عصر سے۔ تو اب اللہ نے فرمایا اب بھی امام پڑھ رہا ہے تمہارا، لیکن ابھی امام کی قرات تمہیں سنی نہیں آ رہی آپ کو، لیکن وہ پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب اللہ نے یہاں نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا کہ اب بھی خاموشی سے اور غور سے سنو، بلکہ اللہ نے اب یہاں فرمایا اب خاموش رہو، کیونکہ ہمیں سننے کا نہیں ہے، بلکہ ہمیں خاموش رہنا ہے، کیونکہ امام پڑھ رہا ہے لیکن کم آواز میں پڑھ رہا ہے، تمہیں سنائی نہیں دے رہا۔ لیکن اب ان 2 نمازوں میں بھی تمہیں امام کے پیچھے کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں مقتدی کو کچھ بھی سوائے ثنا اور تسبیحات اور تحیات اتنا پڑھنا ہے، اور امام پڑھتا رہے گا فاتحہ، سورہ فاتحہ اور قرات، آپ کو خاموش کھڑے رہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان۔ اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الانفال۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو جو ایکسٹرا ہوتی ہے، اور اس سے مراد مال غنیمت ہے جو جنگوں میں حاصل ہوتی ہے۔ جو جنگ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، جو مال ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں مال غنیمت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ نے اس آیت شریفہ میں ایمان والوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے، اور ان 5 صفات کو ہمیں اپنے اندر لانے کی، بولو بھائی، فکر کرنے کا، لانے کا نہیں کیا، لانے کا بھی اور فکر بھی کرنے کا۔ فکر کرے تو آئے گی۔ اور پہلی صفت کیا ہے؟ خوف خدا، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اور ہر وقت اس بات کا استحضار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسری صفت ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانا، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، جس کے ذریعے سے ہمارا کیا بڑھے گا بھائی؟ ایمان بڑھے گا۔ تیسری چیز ہے اللہ پر توکل۔ اللہ پر کیا کرنا؟ توکل مطلب
بھروسہ. اور بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اسباب کو اختیار کرنا پھر اللہ پر بھروسہ کرنا. ایسا نہیں کہ بھائی اللہ پر بھروسہ ہے اور آپ چوتھے فلور پہ جاؤ گے اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ گے اور اللہ پہ بھروسہ ہے بولو گے اور نیچے آ کر تو آپ کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. آپ کی جسم کی ایسی تیسی ہو جائے گی. ایک دیکھو ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ یاد آیا مجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس اونٹ تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ اونٹ ہے, میں اس کو اپنی اس کی رسی سے باندھوں یا ایسی کھلا چھوڑ دوں, اس کی اللہ حفاظت کریں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو اس کی رسی سے باندھ, پھر اللہ پر بھروسہ کر, پھر اللہ اس کی حفاظت کریں گے. اس کو کہتے توکل. آج لوگوں کو توکل کا مطلب غلط ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے چاہے پھر جو کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں. اللہ بھائی بیمار اگر ہو گئے تم تو بیمار ہونے کے بعد دوائی کھاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, پھر اللہ آپ کو شفا دیں گے. یہ نہیں کہ بیمار سب بیمار ہو رہے ہیں اور اللہ پر توکل بول بول کر گھر میں سوتے رہ رہے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے سو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کرو, یہ دنیا دار الاسباب ہے, پھر اللہ پر یقین رکھو, پھر اللہ اس میں کیا کرنے چھوڑا. یہ مطلب ہے اللہ پر توکل کا. اور چوتھی چیز ہے اقامت صلاۃ, یعنی نماز قائم کرنا, اس کی فرائض واجبات اور سنن اور آداب کا رعایت کرتے ہوئے. اور پانچویں صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راہ میں ایمان کو خرچ کرنا, یہ ایمان والوں کی صفت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا مختصر طور پر. اور غزوہ بدر یہ وہ جنگ ہے جو مسلمان اور کفار کے درمیان لڑی گئی تھی سن رمضان مبارک کے مہینے 17 رمضان کو. جس جنگ نے کافروں کے اور دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی تھی, اور بظاہر مسلمانوں کے پاس جنگ کو جیتنے کا کوئی سامان نہیں تھا, اور بظاہر کافروں کے پاس جنگ ہارنے کی کوئی ایسی نوبت نہیں تھی. بظاہر وہ جنگ جیتنے والے تھے اور بظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے پاس جنگ جیتنے کی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن اللہ نے اپنے غیبی قوت اور غیبی مدد سے ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی. اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے. اور پھر غزوہ بدر میں جتنے بھی صحابہ شریک ہوئے تھے ان کا ایک بہت ہی بڑا مقام ہے اللہ رب العزت کی ہے. اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی, سورہ توبہ. توبہ کیوں نام رکھا گیا اس میں چند مخلص صحابہ کا تذکرہ ہے. ایک غزوہ تھا غزوہ تبوک, جس میں کسی وجہ سے چند صحابہ نہیں جا سکے. پھر بعد میں ان کو افسوس ہوا, انہوں نے سچے دل سے اللہ سے معافی کی, توبہ کی, اور ان کی توبہ اللہ کی جانب سے قبول کی گئی. تو ان صحابہ کا اس میں تذکرہ ہے بطور خاص, اس وجہ سے سورت کا نام کیا رکھا بھائی؟ سورہ توبہ رکھا گیا ہے. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو بیان کیے ہیں. اور پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی چند آیتوں میں ایک جنگ کا تذکرہ کیا ہے جس کو غزوہ حنین کہتے ہیں. کون سی جنگ؟ غزوہ حنین. اس میں کیا ہے دیکھو, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں, اس کے بعد قبیلہ بنو حوازن نے, جس کا سردار تھا مالک بن عوف, اس نے مسلمانوں پر حملے کے ارادے سے تیاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 صحابہ کا لشکر لے کر نکلا اس کا مقابلے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14,000 صحابہ کا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے. حنین ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہنچے تو یہ جنگ ہوئی. اب صحابہ کی تعداد بہت تھی, 14,000 تعداد تھی. تو صحابہ کو جو ہے یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہم بڑی تعداد میں ہیں تو آج ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی صحابہ. تو مسلمان ایک وادی سے گزر رہے تھے, مسلمانوں کی جماعت, تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے تیروں سے حملہ کیا, جس سے کیا ہوا, مسلمان پیچھے ہٹنے لگے, مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے. تو اسی وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ ثابت قدم رہے اور پلٹ کر حملہ کیا, اور جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آواز دی اور صحابہ پلٹ کر حملہ کیا. جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار شکست کھا کر جنگ ہار کر بھاگ گئے, اور ان کے 70 آدمی مارے گئے کافروں کے, اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا, اور تقریباً 6,000 قیدیوں کو انہوں نے قیدی بنا کر لایا مسلمان. تو مسلمانوں کو اس آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, دیکھو کبھی بھی اپنی کثرت اور اپنی طاقت پر نظر نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, کیونکہ فتح اور نصرت
اور شکست اور فتح یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے. اس کے بعد دیکھو ایک اہم چیز ہے اس پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت شریفہ میں اصل میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو لے کر اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو رات میں ایک غار پڑتا ہے مدینہ سے باہر جو ہے پہاڑ ہے غار ثور ہے نا غار ثور. تو جب یہ نکلے ہیں دونوں رات کے اندھیرے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو کفار اور مشرکین کے جو سردار تھے ان کے پیچھے ایک جاسوس بھیجا گیا تاکہ ان کو ڈھونڈ کر لایا جائے ان کو پکڑا جائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور پناہ لیا تھا انہوں نے اور تقریباً 3 دن تک وہ روپوش ہوئے تھے وہاں چھپے تھے تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکے. جب وہ جاسوسی کرنے والا تلاش کرنے والا غار کے منہ پر آ کر کھڑا ہو گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہونے لگے. وہ گھبرانے لگے تھوڑا فکر مند ہونے لگے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ گھبرا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور پریشان ہو رہے ہیں تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا فرمایا؟ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ثابت ہوتی ہے. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور سب سے بڑے صحابی ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے یعنی وہ ان کو صحابی نہیں مانتا یا پھر ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ نہیں مانتا تو پھر اور ان کو برا بھلا کہتا ہے ان کی شان میں ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو ایسا شخص اس آیت کے تحت علماء نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا. کیونکہ اس آیت شریفہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ثابت ہوتی ہے بھائی؟ صحابیت ثابت ہوتی ہے ان کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان کام سے گیا. ایک اور اہم بات ہے وہ بس 2 منٹ میں سنیے. اللہ نے ایک آیت ارشاد فرمائی 10ویں پارے کے آخر میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اصل میں کیا ہے اس آیت کا پس منظر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. جب اس کا انتقال ہوا جب یہ مرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی. اور جنازے کی نماز کیا ہے؟ یہ اصل میں اس مرے ہوئے کے لیے استغفار ہے دعا مانگنا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو ان تستغفر لهم 70 مرہ یہاں تک کہ اگر تم ان کے لیے 70 دفعہ استغفار بھی کرو گے تو اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائیں گے. اور پھر جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس وقت آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی منافق کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے استغفار کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا یہ شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے. آج کل کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان بہت مسلمان اس کو چاہتے ہیں تو مسلمان کیا کر رہے ہیں اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو RIP. وہ کیا ہے اس کا فل فارم ریسٹ ان پیس. تو RIP لکھتے اس کی فوٹو لگا کر رکھتے ہیں. تو ریسٹ ان پیس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کے لیے تم دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اللہ تمہیں جنت میں سورگ میں اچھا رکھے تمہاری اللہ مغفرت کر دیجیے. اس کا ترجمہ ہے اردو میں. تو اس آیت شریفہ کے تحت اس آیت شریفہ کی روح سے مسلمانوں کے لیے اس طرح RIP لگانا اسٹیٹس لگانا جائز نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لو یہ اس آیت کے خلاف ہے سراسر. ہاں ٹھیک ہے تعلق والے ہیں بہت اچھا انسان کا چلا گیا تو آپ اس کے گھر کو جاؤ. اسلام کیا بولتا ہے اس کے گھر کو جاؤ اس کے بچوں سے اس کے گھر والوں سے ہمدردی کا اظہار کرو اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس کے RIP اس کے لیے بولنا لکھ کے لگانا اور ایک مراٹھی میں بولاتا ہے بھاوا پورن شردھانجلی ہے نا عمران بھائی بھاوا پورن شردھانجلی یہ بھی وہی ہے
کہ اللہ تم کو اچھا رکھے، ہماری طرف سے سال ثواب، تو یہ جائز بولو نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔